السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر اصغر چشتی حاضر ہے آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بیسٹ ریمیڈی فار دی کف، کہ بیسٹ ٹریٹمنٹ کف کے لیے کیا ہے آج کل، کیونکہ کف بہت زیادہ، کھانسی بہت زیادہ آتی ہے لوگوں کو، سردیوں کا سیزن ہے۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ کھانسی کیسے ہوتی ہے، کتنی قسم کی ہے، اور بیسٹ ٹریٹمنٹ ہم کھانسی کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ڈاکٹر کو کب چیک کروانا چاہیے کہ اب آپ کی کھانسی کتنی بڑھ گئی ہے، کہ اب آپ کو وارننگ سائنز کیا ہوتے ہیں، کہ ڈاکٹر کو کب چیک کروانا چاہیے۔ تو ان سب پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ سبسکرائب کر دیں، اور انشاءاللہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کرنا جو ہے وہ آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کھانسی کیا ہے، کف، واٹ از کف؟ کف بیسیکلی نا ایک پروٹیکٹیو ریفلیکس ہے ہماری باڈی کا، کہ جب آپ کے جسم میں کوئی اریٹنٹ داخل ہوتا ہے، کوئی چیز کیمیکل یا پوائزن یا ٹاکسن آپ کی پھیپڑوں میں ہوتا ہے، تو ایک نیچرل سٹیمولس ہے، آپ کا برین فوراً کام کرتا ہے کہ یہ جو جراثیم ہے، یہ اریٹنٹ ہے، یہ آپ کے باڈی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کو جسم سے باہر نکالنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس کف جو ہے نا وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ڈرائی کف، خشک کھانسی جس کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے ویٹ کف جس کو ہم کہتے ہیں بلغم والی کھانسی۔ تو خشک کھانسی اور بلغم والی کھانسی میں کیا ڈفرنس ہے؟ خشک کھانسی آپ کو یوزلی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ، جیسے اسموک کا سیزن ہے، آپ کے لنگز میں، پھیپھڑوں میں اریٹنٹ چلا جاتا ہے، کوئی ٹاکسن چلا جاتا ہے، کوئی کیمیکل چلا جاتا ہے، تو وہ آپ کو اریٹیٹ کرتا ہے، آپ کی جو ایئر پیسج ویز ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ویٹ کف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ میوکس جو پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے، جو کہ ایک پروٹیکٹیو رسپانس ہوتا ہے باڈی کا، میوکس بنانا ٹاکسنز کے خلاف، اریٹنٹس کے خلاف۔ تو باڈی میوکس بناتی ہے تاکہ ان کیمیکلز کو ڈیزولو کیا جا سکے۔ تو کف ایک پروٹیکٹیو ریفلیکس ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ان ٹاکسنز کو باہر نکال سکتے ہیں۔ تو کف ٹریٹمنٹ کے بارے میں اب میں بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے، اگر کف ہو جاتی ہے، چاہے خشک ہے چاہے ڈرائی ہے، پانی کی کمی نہیں ہونے دینی۔ آپ نے کوشش کریں کہ آپ پانی لگاتار تقریباً 8 سے 9 گلاس پانی آپ نے لازمی پینا ہے۔ پانی پینے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جو اندر میوکس ہے، یا اگر ایئر پیسج ویز آپ کے مطلب کہہ لیں کہ اس پہ ٹاکسنز ہیں، تو وہ کیا ہو جائیں گے، ان کو ایزی ہے باہر نکالنا نا، اور آپ کی جو ہے ڈرائی ہو جاتا ہے گلا بھی، تو اس لیے پانی آپ نے لازمی پینا ہے، ہائیڈریٹ رکھیں۔ اور نمک والے پانی کے سے نا آپ نے غرغرہ لازمی کرنا ہے، کوشش کرنی ہے تھوڑا سا نیم گرم پانی لیں، اس کے اندر نا تھوڑا سا آپ نے نمک ایڈ کر لینا، اور اس سے آپ نے نا دن میں 3 سے 4 دفعہ نا گارگلز کریں، گرارے کریں اس سے، تاکہ آپ کا جو ہے نا اس سے بھی آپ کی جو ٹاکسنز آپ کی جی آئی ٹی کے اندر ہوتے ہیں، جو آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، میدا خراب ہونے کی وجہ سے سم ٹائم جو آپ کی تیز مرچ مسالے والی چیزیں کھانے سے بھی سم ٹائم آپ کا گلا خراب ہوتا ہے، کھانسی آتی ہے، تو اس سے بھی آپ اس سے کافی بینیفٹ ملتا ہے۔ وہ ایک اور بڑی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نا شہد، لیمو اور ادرک والی چائے، یہ کہوہ ٹائپ اس کا بنا لیں، یا اس کو دودھ کے اندر مکس کر کے نا آپ پئیں۔ مطلب ادرک لے لیں تھوڑا سا، اس کے علاوہ آپ تھوڑا سا لیمو لے لیں، اور تھوڑا سا جو ہے نا شہد، ان کو ملا کے یا تو ایک کہوہ تیار کر لیں، یا پھر آپ جو ہے نا اس کا ٹی بنا کے جو ہے نا وہ آپ اس کو سرو کریں۔ اور اس سے یہ بیسیکلی جنجر نا اینٹی بیکٹیریل ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے کیمیکل رکھے ہیں جو آپ کو یہ اریٹنٹس، اینٹی بیکٹیریل، اینٹی انفلیمیٹری، سوزش جو گلے کے اندر خراش وغیرہ ہے، اس کے لیے بڑا مفید ہے۔ تو اگر آپ ٹرائی کریں، اس کو روٹین بنا لیں، یہ سردیوں کے سیزن میں جن لوگوں کا بھی گلا خراب نہیں بھی ہے، جنجر، ہنی اور لیمن کی جو ٹی ہے، یہ بنا کے آپ لازمی کہوہ وغیرہ اس کا پئیں۔ ایک تھائم جڑی بوٹی ہوتی ہے، اس کے جو پتے آپ جو ہے نا پنساری سے مل جاتے ہیں، تو وہ بھی آپ جو ہے نا اس کے کچھ پتے گرم پانی میں ڈپ کر کے نا، وہ آپ اس کا تھوڑا سا ایکسٹریکٹ نکال کے وہ بھی آپ پئیں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر بھی کہہ لیں کہ اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی بیکٹیریل ایجنٹس ہوتے ہیں۔ اچھا، جو ہنی ہے نا، اس کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ آپ نے 1 سال سے کم عمر کے بچے کو ہنی نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ یہ بیبی کے اندر نا ایک سنڈروم کاز کرتا ہے، جو کہ بیبی کے لیے ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے، اس کو بیمار کر سکتا ہے۔ تو 1 سال سے کم عمر بچے کو شہد نہیں آپ نے پلانا۔ اس کے علاوہ نیزل اریگیشن، مطلب ناک کے اندر جو ہے نا وہ پانی، صاف پانی لے کے، فلٹر والا پانی جو ہے نا وہ نیزل اریگیشن کرتے ہیں، پورا ناک صاف کرتے ہیں، نیزل پیسج ویز، جو میوکس ہوتی ہے بیبی کے، جو اس کو سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو بھی کلیئر کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم جو ہے نا وہ اسٹیم انہیلیشن یا نیبولائز کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے سم ٹائم،
سم ٹائم نا جو ایئر پیسیجویز ہیں وہ اتنی جکڑ جاتی ہیں کہ آپ کو سانس لینے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک دفعہ جو ہے نا وہ اسٹیم کیا کرتی ہے، وہ جا کے میوکس کو لوز کر دیتی ہے. آپ کے جو اسٹمک میں جو میوکس جمی ہوئی ہے اس کو جو ہے نا وہ نرم کر دیتی ہے، اور باہر اس کو ہم نکالنے میں ایزی ہوتا ہے، تو آپ کو ریلیف مل جاتا ہے. اور ڈاکٹر کو کب آپ نے اور ریسٹ بڑا ضروری ہے آپ کا، ٹھیک ہے. اس کے اندر پانچویں جو چیز ہے، مطلب جو باقی چیزوں میں بتا رہا تھا، ریسٹ بھی کریں ساتھ ساتھ، اور اس سے بڑا بینیفٹ ہوگا. آپ کا امیون سسٹم آٹومیٹیکلی اس کو ٹریٹ کرتا ہے. اور ڈاکٹر کو کب دکھانا ہے آپ نے؟ ڈاکٹر کو آپ نے تب دکھانا ہے جب آپ یہ والی وارننگ سائنس دیکھیں. مطلب آپ کی جو کف ہے، کھانسی ہے، وہ 3 ہفتے سے زیادہ ہو گئی اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی. آپ مختلف میڈیسن استعمال کریں لیکن آپ کی کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی. اور اس کے ساتھ آپ کو چیسٹ پین اگر ہونا شروع ہو گئی ہے، تو آپ نے جو ہے نا وہ ڈاکٹر کو لازمی دکھانا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کف میں بلڈ آنے لگ گیا، سپوٹم کی جگہ بلڈ آنے لگ گیا، تو اس کی جگہ پھر آپ نے ڈاکٹر کو لازمی دکھائیں اور ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، ٹھیک ہے. جب بھی کوئی آپ کو چیز نہیں سمجھ آئے تو آپ جو ہے وہ ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کریں. تھینک یو ویری مچ جی. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے دوسرے لوگوں کے فائدہ مند ہو سکتی ہے، دوسروں کے کام آ سکتی ہے، تو ضرور شیئر کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ جی. اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.